اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب زدنی علما۔ السلام علیکم۔ آج جو میں ابھی بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ بچوں کی تعلیم کے بارے میں ہے، اور اسپیشلی ان بچوں کی جو بچپن سے جوانی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ یعنی کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب بچہ آپ کا 8ویں جماعت پاس کر لیتا ہے اور 9ویں جماعت کے اندر داخل ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ اس وقت کی بات ہے۔ اب اس وقت جو ہے نا سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کی شخصیت چینج ہو رہی ہے۔ یعنی کہ کل تک بچپن تھا، اب وہ جوانی کی طرف جا رہا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے ایسے ہی ہے جیسے یعنی کہ درختوں کے اوپر بھور آ رہا ہوتا ہے، یعنی کہ پھل آنے سے پہلے بھور آ رہا ہوتا ہے، تو اس کی نگہداشت کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے باغبان اس کے لیے پانی کا اچھی طریقے سے انتظام کرتا ہے، اس کی فرٹیلائزر کرتا ہے، اس کے لوگوں سے اس کو بچاتا ہے، اسے پرندوں سے بچاتا ہے، جانوروں سے، سب سے، اس لیے کہ اس کی ساری زندگی کی کمائی، سارے سال کی کمائی جو ہے نا وہ اسی پھل کی وجہ سے ہوگی اس کی۔ اسی طریقے سے یہ جو آپ کا بچہ ہے، یہ جو آپ ٹرن ہو رہا ہے، یعنی کہ بچپن سے لڑکپن کی طرف ٹرن ہو رہا ہے، تو اس کی نگہداشت کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ اس کی شخصیت میں تبدیلی آ رہی ہے۔ وہ ہر چیز کو مختلف انداز سے سوچتا ہے۔ وہ اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں دنیا کو فتح کر سکتا ہوں، مطلب اس کے اندر اس طرح سے امنگیں آتی ہیں۔ اب اس وقت یہ آپ کو اس کی ہر چیز کا خیال رکھتا ہے۔ سب سے پہلے کیا اس کی ڈائٹ کا خیال رکھنا ہے، پھر دوسری چیز کیا اس کی یہ شخصیت بننے کی، مطلب اسی وقت میں جو ہے نا اسے جو چیز نظر آتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یعنی کہ عشق مجازی کی طرف یعنی کہ لوگ دیکھنے لگتا ہے۔ وہ اصل میں وہ ہوتا ہے عشق حقیقی، یعنی روح اس وقت جو ہے نا اپنے خالق کی طرف جو ہے نا رجوع کرتی ہے۔ جب وہ بچپن سے جو ہے نا لڑکپن کی طرف جاتا ہے تو وہ خالق کی طرف جاتی ہے، لیکن ہمارے یہاں یہ لیا جاتا ہے کہ وہ اس کو عشق ہو گیا ہے تو یہ عشق مجازی ہو گیا ہے۔ تو یہ چیز، اس کا کانسیپٹ کلیئر کرنا چاہیے ہمیں۔ تو اب آپ کو کیا ہے، سب سے پہلے اس کی کھانے کی چیزوں کا خیال کرنا ہے، اس لیے کہ اس کی ڈائٹ اچھی ہوگی تو اس کی گرومنگ جو ہے نا اچھی ہو جائے گی۔ اب اسی طریقے سے اس کے کپڑوں کا بھی خیال رکھنا ہے، اس لیے کہ اس کی شخصیت میں جو تبدیلی آ رہی ہے، وہ اپنے آپ کو جو یہ سمجھتا ہے کہ میں اب جو ہے نا سب کچھ یعنی کہ کر سکتا ہوں۔ اب یہی وقت ہے کہ آپ نے اس کی یہ دیکھنی ہے کہ اس کا دھیان کس طرف جا رہا ہے، اس کے 8ویں کے اندر کس پرچے میں اچھے نمبر آئے، اب کیا اس کا وہ انٹرسٹ ہے ان پرچوں کے اندر ابھی بھی باقی۔ اب اس کو آپ کو یہ کرنا ہے کہ ان لوگوں سے ملانا ہے جس کے اندر اس کے اچھے نمبر آئے، اور کیا یہ اس میں آگے جا سکتا ہے، تو اس کو اس طریقے کی کتابیں یا اس طرح کے گیجٹس وغیرہ اس کو لا کے دینے چاہیے، اس لیے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ مستقبل کس طرف جا رہا ہے۔ اب یہ 9ویں جماعت میں پیپر بھی کم ہو جاتے ہیں، 8 سے 4 ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ پروفیشنلزم کی طرف کی پہلی کڑی جو ہے نا یہ 9th کلاس ہے، پھر اس کے بعد 11ویں کلاس ہے، وہ ہوتی ہے جو ایکچوئل پروفیشنلی بن جاتے ہیں۔ تو اس کو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے کس طرف جا رہے ہیں، ان لوگوں سے ملائیں، ان لوگوں سے بات کرائیں، ان سے اسسمنٹ لیں کہ اس کے اندر کتنا جو ہے نا اسٹیمنا ہے، یہ کتنی اس کی سوچیں کتنی بڑی ہو گئی ہے، یا یہ اس میں آگے جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا۔ اب اس میں ایک چیز اور بھی ہے جو شاید ہم لوگ نہیں دیکھتے، اس ایج کے اندر بچے کو سائیکیٹرسٹ کو دکھانا چاہیے۔ ایک تو فزیکل دکھانا چاہیے، وہ فزیکل کے لیے بھی، اور سائیکیٹرسٹ کو اس کی ذہنی صلاحیت کے لیے، یا اس کے ذہن میں کیا کچھ ہے، یا وہ کیا کچھ سمجھ رہا ہے دنیا کو، تو اس لیے اس کو سائیکیٹرسٹ کو بھی آپ یعنی کہ دکھائیں۔ پھر اب جو سبجیکٹ یہ سائنس کے لینے ہیں یا آرٹس کے لینے ہیں 9th کے اندر، تو اسی وقت آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ یہ سبجیکٹ میں یہ آگے جا رہا ہے، یہ یعنی سائنس میں جا رہا ہے، اردو میں جا رہا ہے، مطلب یہ اردو انگلش میں بھی دیکھیں اس کا کیا رجحان کس طرف ہے۔ اب جو رجحان ہے اسی طرح کی اس کو چیزیں لا کے دیں۔ اب ایک اور مطلب یہ ہے کہ اس کی جو ملنے جلنے والے ہیں، وہ بھی آپ ان کے ملنے جلنے والے ایسے لوگوں کے قریب رکھیں جو اس کی شخصیت کو آگے لے جائے۔
یعنی کہ ایک تو یہ ہے کہ نانا دادا ہوتے ہیں، ظاہر بات ہے وہ قابل لوگ ہوتے ہیں، ایکسپیرینس والے لوگ ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ اس کو تھوڑا سا ملنا پڑا ہے. اور اس کے علاوہ دوسری آپ یعنی کہ ان لوگوں سے دوستی رکھیں جو پڑھے لکھے لوگ، تاکہ اس کا جو ذہن دوسری طرف نہ جائے. اگر آپ کے آس پاس نہیں مل رہے اور آپ کا کرائے پہ رہ رہے ہیں تو آپ اپنا گھر بھی چینج کر لیں، یعنی اس کمیونٹی میں جائیں جس کمیونٹی میں پڑھے لکھے لوگ ہوں، تہذیب والے لوگ. اس لیے کہ تہذیب سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے. اس لیے کہ با ادب بانصیب، بے ادب بے نصیب، یہ بات صحیح ہے. اور یعنی اس کے اندر اس کو ہر چیز کے اندر اب یہ وقت آ گیا ہے کہ آپ کو اس کی 60% باتیں ماننی ہے اور 40% اپنی رکھنی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اب جوان ہو رہا ہے، اب اس کے اوپر اپنی یعنی خود وہ ذمہ داری اٹھائے گا. تو یعنی کہ اب آپ نے یہ بھی کرنا ہے کہ اگر آپ کا کوئی کاروبار ہے، آپ اس بچے کو اس طرف راغب کریں، اس طریقے سے راغب کریں کہ اسے کوئی چھوٹا سا پروجیکٹ دے، یعنی اسی کاروبار میں سے، پھر دیکھیں وہ کیسا کرتا ہے. اس پہ کچھ جو ہے نا پیسے خرچ ہوں گے آپ کے، لیکن کیا ہے اس کا رجحان دیکھیں آپ. اگر وہ اس پہ آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کو جو ہے نا یعنی انٹر کے بعد اس کو پڑھانا شاید نہیں ہو، وہ کاروبار میں ہی لگ جائے گا. ٹھیک ہے؟ تو اس چیز کو آپ اپنے سامنے رکھیں کہ آپ نے اگر اس کو یعنی کہ کوئی چیز ریجیکٹ بھی کرنی ہے نا آپ کی اس کی، تو آپ ایسے کریں کہ اس کو سلائڈ سے کریں، یعنی سائڈوں سے کاٹیں، کسی بھی چیز کو سائڈوں سے کاٹیں اور اس کی ایسی جگہ بنائیں کہ وہ خود ہی جو ہے نا اس طرف چلا جائے. آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ نہ کریں اس کی کسی بات کو، اس لیے کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں جو ہوں نا میں اپنے بڑوں سے زیادہ قابل ہوں. یہ اس کے ذہن میں بات آئے گی. یہ وہ کون سا وقت ہے جب یہ 14-15 سال کا ہوتا ہے نا، یہ وقت یہ اس کے ذہن کی بات ہے. اب آپ نے اس کو فیمل انٹریکشن بھی جو ہے نا اس طریقے سے یعنی ان لوگوں کے ساتھ رکھنا ہے جو یعنی کہ شاید آپ مستقبل میں سمجھیں کہ ان کے ساتھ تعلق بنے گا، تو مطلب ان لوگوں کے ساتھ رکھیں فیمل انٹریکشن بھی. اور اسی طریقے سے آپ کو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کا اسکول بھی، اور اسکول کی کیا ریٹنگ ہے، یعنی اسکول میں بھی کس طرح سے پڑھایا جا رہا ہے، یا یہ اسکول اس قابل ہے کہ اس کو ہم اس کو یعنی کہ 9th-10th یہاں سے کرائے، یا اسکول ہم نے چینج کرنا ہے. اس لیے کہ جب آپ اس کے نمبر دیکھیں گے انشاءاللہ، جو میں نے 5ویں صدی کی بات بتائی تھی، وہ 8ویں تک انشاءاللہ اس کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی، اور وہ جو ہے نا وہ یعنی کہ اچھے لوگوں اچھے اسٹوڈنٹس پہ تو ہوگا. اب 9th-10th میں چونکہ کم ہوں گے پیپر، تو اس میں اور بھی آگے وہ جا سکتا ہے. اس کی میں جو کرنا چاہیے اس میں اس کی ترکیب بھی میں ابھی بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے کرنا چاہیے، یعنی اس کی تیاری کس طرح سے. پہلی تو چیز یہ ہے کہ اس کو گھر کی ٹیوشن ختم، اب اسے کوچنگ سینٹر جانا ہے. کوچنگ سینٹر لازمی جانا ہے اس میں، اور کوئی چھٹی نہیں کرنی، اس لیے کہ وہاں پہ جو پیپر کے حل کرنے کے طریقے ہیں وہ بتائے جاتے ہیں جو اسکول میں نہیں بتاتا، اور نہ اسکول والے اس کو سمجھ سکتے ہیں. تو یہ سارے پیپر کی ترکیب جو ہے نا وہ اس میں میں ابھی بتاتا ہوں کہ آپ کو کیا کرنا ہے. ہم کو جو کرنا چاہیے اس میں 9th اور 10th میں چونکہ بورڈ کا امتحان ہوتے ہیں، اور بورڈ کے امتحان کے پرچے جو ہے نا وہ سب کے ایک ہی ہوتے ہیں، یعنی کہ پورے کراچی میں. تو اس کے جو 5 سال کے پیپر ہیں، جو پیچھے اس کی کتاب آتی ہے جو پچھلے 5 سال میں آئے ہیں، وہ کتاب آپ نے پہلے دن سے لے لی ہے. اس کے ساتھ اگر کوشش کریں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سالٹ پیپر بھی مل سکتے ہیں، یعنی اس کی بھی کتاب ہوتی ہے، وہ بھی لے لیں. اب آپ نے کرنا کیا ہے، اس سے کوچنگ سینٹر جاتے ہیں، کوچنگ سینٹر کے اندر جو ہے نا وہ پڑھا دیتے ہیں سب کچھ جو ہے نا اس کو. اب اس نے کرنا کیا ہے، آپ نے اس کو کرنا ہے بیٹا یہ جو 5 سال کے پچھلے 5 سال کے آئے، اس سال کے چھوڑ کے، یعنی کہ یہ جو ابھی سال چل رہا ہے اس پر جو پیپر آئے اس کو نہیں لے، اس کے پچھلے 5 سال کے پیپر جو ہے نا وہ اس سے کہیں کہ بیٹا ان کو دیکھو. اب اس میں سے جو ہے نا آپ کا 80% جو پیپر بنے گا، 85% پیپر وہ انہی 5 سالوں میں سے بنے گا، باہر سے نہیں آئے گا. اب اس سے کرنا کیا ہے کہ جو پیپر کے نومیریکل ہیں سب سے پہلے اس کو وہ کرائیں.
نومیریکل کیا ہے کہ اس چیز کی قیمت اتنی ہے، اس کی اتنی ہے، تو اس کی کیا بنے گی، یہ فارمولا کیا ہے، تو اس کو وہ نومیریکل وہ 100% نمبر مل جاتے ہیں اس میں، یعنی اس میں کٹوتی نہیں ہوتی اگر آپ نے صحیح لکھا ہے۔ اس کی مثال اس طرح سے دیتا ہوں کہ ایک میتھ کی کتاب ہے، میتھ کی کتاب میں پہلے کیا ہوتا ہے، ایگزامپل دی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد سوال آتے ہیں، تو وہ جو ایگزامپل ہے نا وہ کیا بتا رہی ہے آپ کو کہ پیپر آپ نے سوال جو کرنا ہے اس طرح سے جس طرح سے اس نے لکھا ہوا ہے نا ایگزامپل میں ایگزیکٹلی اسی طرح سے آپ لکھیں گے تو آپ کو 100% مارکس دے گا۔ جو بھی سوال آپ کریں گے نا میتھ کا وہ ایگزامپل کے حساب سے کریں گے نا تو آپ کو پورا 100% نمبر دے گا۔ اب اس کے بعد سائنس کی آ جائے، یعنی سائنس میں کیا ہوتا ہے، سائنس کے اندر آپ کو ایک ڈیفینیشن لکھنی ہوتی ہے، ایک فارمولا لکھنا ہوتا ہے، ایک ایگزامپل ایک فارمولا لکھے آپ اس کی ایک انالیسس لکھے اور ریزلٹ، یعنی کہ آپ نے اس طریقے سے 8 لائن میں 10 لائن میں اپنے سوال کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ایک پیج کا یا دو پیج کا آپ اس کا جواب لکھ رہے ہیں، نہیں، اس لیے کہ آپ کو 3 گھنٹے کا ٹائم ہے اور 3 گھنٹے میں جو آپ نے 5 یا 6 سوال کرنے ہیں وہ اس طریقے سے کرنی ہے کہ ایک پیج کے اندر ایک سوال ہو جائے، ایک سوا پیج ہو جائے چلے، لیکن کیا ہے پہلے آپ کانسیپٹ، یعنی ایک کانسیپٹ میں نے پہلے بھی بتایا کہ کانسیپٹ یعنی کہ آپ کو کلیئر ہوگا تو آپ سے یعنی کہ اس کو لائن سے بتا دیں گے، جیسے یعنی کہ وہ اس کو بتائیں یا کوچنگ سینٹر میں بتاتے ہیں تو اس کو لکھنے کا طریقہ دیکھا ہے، مطلب رٹا نہیں لگانا، رٹا لگے گئی بحث کیچڑ میں اب نہیں نکلتا، یعنی کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور وہ اس کے نمبر بھی نہیں ملیں گے اس کو، اس لیے کہ بس یعنی کہ جس طریقے سے یعنی آپ یہ سمجھے کہ ریسرچ میں کیا ہوتا ہے، ریسرچ میں کیا ہوتا ہے کہ سارے ڈبلو کو ہوتا ہے، ڈبلو کی بات ہے، کیا ڈبلو کی بات ہے، واٹ، وائی، ویئر، ہو، اس طرح کے یہ جتنے سوال ہیں یہ سائنس ان کا جواب دیتی ہے۔ اسی طریقے سے جو آپ کا سوال ہے اس کو آپ یعنی کہ جو آپ جو پڑھ رہے ہیں چیپٹر اس میں یہی چیزیں آپ دیکھیں کہ ڈیفینیشن کیا ہے اس کی، اس کا فارمولا کیا ہے، اس کے فارمولے کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، اے بی سی کی کس کو کیا کیا کہتے ہیں اور اس کی انالیسس کیا ہے، اس کا رزلٹ کیا ہے، یہ چیز آپ نے جو ہے نا اس طریقے سے سوال کو کرنا ہے۔ اب یعنی کہ اردو اور انگلش کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا، بس میں یہ اتنا جانتا ہوں کہ اردو میں جب آپ یعنی کچھ لکھ رہے ہیں کہانی وانی تو اس میں شعر ویر جو ہے نا وہ ڈال دیں تو اس کی وجہ سے اس کا کیا ہوتا ہے پیپر کا حسن بڑھ جاتا ہے۔ انگلش میں بھی یعنی کہ آپ دیکھیں انگلش میں تھوڑا سا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اگر تھوڑی سی انگلش سیکھی ہے کہ کس طریقے سے انگلش سیکھی ہے کہ آپ کی تھوڑی سی ویکیبلری ہے تو آپ اس کے اندر سیدھا سیدھا سا سوال کہانی لکھنا شروع کر دیں۔ اب اس طریقے سے ایک جو انگلش میں یا اردو میں ہوتا ہے مضمون لکھنا ہوتا ہے، ایسے لکھنا ہوتا ہے، تو اس کو کیا ہے آپ سوچ لیں کہ کرکٹ پہ ایسے لکھنا ہے وہ ہر جگہ چلے گا، پکنک پہ لکھنا ہے تو ساری پکنکوں پہ چلے گا، سارے گھومنے لیجر ویجر سب پہ چلے گا، تو اس طریقے سے آپ نے جو ہے نا وہ اس کو بتا دینا ہے۔ یعنی کہ کمپیوٹر بھی بہت آسان ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کمپیوٹر کا پیپر دیکھنا ضروری ہے۔ کمپیوٹر اگر آپ کو گیم آتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پیپر کر سکتے ہو، آپ کو پیپر کے لیے تو اب آپ اپنے بچے کو جو ہے نا اس کو اس طریقے سے رکھے جیسے کوئی ایک نازک سی چیز ہوتی ہے، فریجائل یعنی شیشے کا گلاس ہے یا شیشے کا جگ ہے تو اس کو آپ کتنی احتیاط سے استعمال کرتے ہیں، تو اسی طریقے سے آپ تو بچے کو اس کو احتیاط سے اس کی بات چیت اس کے ساتھ کرنے کا، اس کے ماں باپ کے ساتھ تعلق، ماں کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ تعلق، بیکاز کہ یہ اصل میں جا رہا ہے ایک لیڈر بنتے ایک طرح سے، آپ کے گھر کا لیڈر ہوگا یہ، تو آپ کو چاہیے کہ اس کی پاکٹ منی بھی جو ہے نا اسی حساب سے دے، اس کے کپڑے یہ وہ ہر چیز اس کی جو ہے نا یہ اس کی باتوں کو بھی غور دے، توجہ دے، آؤٹ لائٹ کبھی ریجیکٹ نہیں کرے، اس لیے کہ یہ اس کی شخصیت کی بن رہی ہے۔
اب یہی وہ وقت ہے جب آپ کو اس بچے کو یعنی کہ اگر سائیکل نہیں آتی تو سائیکل سکھائیں، موٹر سائیکل نہیں آتی تو موٹر سائیکل سکھائیں، اور اگر آپ کے گھر میں گاڑی ہے تو اس کو گاڑی چلانا سکھائیں، اس لیے کہ آپ اس کے ابا کی جگہ اس نے سارے کام کرنے ہیں۔ آپ کو لے کے جانا ہے، بہن کو لے کے جانا ہے، بھائیوں کو لے کے جانا ہے، سب کو اسکول بھی جانا ہے، کوچنگ بھی جانا ہے، اس میں تو آپ اس کو دے جائیں، اور اسے کوچنگ سینٹر بھی جانا ہے تو اس کو لیے میرے خیال سے موٹر سائیکل چاہیے ہوگی، تو وہ موٹر سائیکل پہ کوچنگ سینٹر جائے گا آئے گا، اس طریقے سے جو ہے بس آپ نے اس کے ذہن میں ایک چیز بٹھا دینی ہے کہ بھئی تم ہمارے گھر کے جو ہے نا ایک بڑے بننے جا رہے ہو، اور تمہاری انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں کہ تم میں قابلیت ہے کہ تم اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی پڑھاؤ گے اور خود بھی جو ہے نا آگے جاؤ گے۔ اب یہ جب آپ کا بچہ طے کر لے گا انشاءاللہ اس طریقے سے کہ جو میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ 5 سال کر کے اور کوچنگ سینٹر کی جو نالج ہے، کوچنگ سینٹر دیکھیں کہ یعنی 2-4 کوچنگ سینٹر ہوتے ہیں جس کے اندر 4-6 بچے آ رہے ہیں، 10-20 10-12 آ رہے ہیں، تو اس میں نہ جائے۔ دوسرا کوچنگ سینٹر ہے جس میں 20-25 بچے اس میں جائے، کس لیے کہ وہ یقیناً جو ہے نا ان کی ہسٹری دیکھیں کہ ان کی پوزیشن آ رہی ہے یا نہیں آ رہی۔ اگر ان کی پوزیشن آ رہی ہے تو ٹھیک ہے، آپ ان کو رکھیں، بس آپ بچے کو تھوڑا سا بزی رکھیں، یعنی اس میں آپ کو کوئی بھی کام کرنا ہے، جیسے کوئی کاروبار کی بات ہے، کوئی آپ اس سے مشورہ کریں، اس سے کیا ہوگا، اس کا دل جو ہے نا وہ بڑھے گا کہ وہ کہے گا کہ میری اہمیت ہو رہی ہے، اور اہمیت دیں آپ اس کو، اس لیے کہ اس نے بال دوڑ سنبھالنی ہے آگے جا کے۔ یہ وہ وقت ہے کہ جب گھوڑے آخری 2 فضلان کے اندر ریس شروع ہو جاتی ہے سب کی، تو بس اسی طریقے سے جو ہے نا، اور اس کو تھوڑا سا جو ہے نا مذہب کی طرح آگے بولے اللہ ابا دادا نانا کہیں، تھوڑا سا اس کو بات بتائیں، تھوڑا سا سمجھائیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔